حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور بہادر اور دلیر انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ میں شکار کر کے واپس آ رہا تھا تو رستے میں مجھے سویبہ لونڈی ملی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو محبوب سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو کہنے لگی حمزہ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آج نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا۔ پہلے تو اس نے حضور کو سخت سست کہا، بڑی باتیں کی، حضور بولے نہیں۔ معاذ اللہ اس نے بڑا کچھ کہا پر سرکار خاموش رہے، اور جب حضور نہیں بولے تو اس نے ڈنڈا مارا اور سرکار کا سر انور پھٹ گیا ہے۔ وہ رو کے کہنے لگی وہ اس لیے مارتا ہے کہ حضور کے والد موجود نہیں۔ امیر حمزہ کہتے ہیں میں شکار لے کے آ رہا تھا، وہ شکار میں نے وہیں پھینکا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور جب میں پہنچا نا مسجد الحرام میں تو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے یہ بیٹھے تھے تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ تو میں نے جاتے ہی ایک ڈنڈا مارا اس کے سر پہ۔ تو میں نے کہا تم کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ جرت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا میرے بھتیجے کو۔ کچھ دائیں بائیں والے لوگ حرکت کرنے لگے تھے، لیکن ابو جہل بڑا تیز تھا، وہ سمجھ گیا کہ امیر حمزہ سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ نے لوگوں کو بٹھا دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پہنچا نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تو وہ سرکار کو مرہم پٹی کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا، میں نے کہا بھتیجے غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا اور میں نے زیادہ سر پھوڑا ہے اس کا، اور اس کو جرت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو سرکار اٹھے اور میرے سینے سے لگے، حضور روئے اور میں نے کہا نا خوش ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو محبوب اقدس نے سر انور اٹھایا اور فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کو مارنے سے تو خوش نہیں ہوتا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اس بات کو۔ فرمایا میں ابو جہل کو مارنے سے خوش، بولیے ابو جہل کو مارنے سے میں خوش نہیں ہوتا، تو بھتیجی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ کلمہ پڑھیں، میری تو خوشی اس بات میں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں۔ میں نے عرض کی تھی کو ذرا کم کر۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بڑے جوش میں تھی، کہنے لگی اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے اسی وقت میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر نا وہ جو ذوق ہے نا، دو طرفہ مسئلہ خراب ہو گیا، نہ کرنے والوں کا اور نہ اصلاح کرانے والوں کا۔ ہمارا وہ ذوق نہیں۔ ہمارے یہاں مسائل زیادہ تر سٹیٹس کے بن گئے، سٹیٹس کے، تعلقات بنانے کے، آگے بڑھنے کے۔ حالانکہ جو ضروری کام ہے وہ اصلاح لینا ہے، وہ تربیت کا اصول ہے، اس پر توجہ دینے سے انسان نفع بخش ہوتا ہے، اصلاح پذیر ہوتا ہے، اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز اچھی طرح سمجھ لے کہ سرکار کی چاہت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، حضور کی چاہت ہے کہ رب کریم کے بندے رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے لگ جائیں، سرکار کی چاہت ہے کہ اللہ کے بندے قرآن شریف پڑھنے لگے، حضور کی چاہت ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں، چاہت ہے کہ لوگ دین کا علم پڑھیں، حضور کی چاہت ہے کہ یہ وہ سارے کام کریں جن کی برکت سے رب انہیں جنت عطا کرے۔ اور اس کے لیے حضور